بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس عنوان کے تحت یہ نواں سبق ہے، نواں پارٹ ہے۔ محترم اور معزز سامعین، میں آپ کے سامنے 4 حدیثیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً مرنے کے بعد جو چیزیں مومن کو اس کی نیکیوں سے پہنچتی ہے ان میں سے ایک علم ہے جس کو اس نے پھیلایا، یا نیک اولاد ہو جو اس نے چھوڑی، یا کوئی قرآن شریف ورثے میں چھوڑ گیا، یا مسجد کی تعمیر کرائی، یا مسافر خانہ بنوایا، یا نہر جاری کر دی، یا اپنی زندگی اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے ایسا صدقہ کر گیا ہو جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہو۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالی نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا جس کی وجہ سے یہ مرتبہ تجھے ملا۔ تیسری روایت ہے کہ قیامت کے روز بعض آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، وہ یہ دیکھ کر عرض کرے گا کہ یہ مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوگا، تیری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے تجھے یہ دولت عنایت کی گئی۔ چوتھی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت اپنی قبر میں بس ایسا ہی محتاج ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبتا ہوا آدمی۔ پھر ارشاد فرمایا، وہ دعا کا منتظر رہتا ہے جو اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی جانب سے اسے پہنچ جائے۔ جب اسے ان میں سے کسی کی دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ اس کو وہ دعا محبوب اور پسند ہوتی ہے، اور بے شک زمین والوں کی دعا سے اللہ تعالی قبر والوں پر پہاڑوں کی برابر ثواب داخل فرماتے ہیں، اور یقیناً زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ 4 روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ پہلی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے کچھ ایسی چیزیں چھوڑ جائے جو نیکی اور بھلائی کا سبب بنتی ہیں تو اس کا اجر و ثواب مرنے والے کو برابر پہنچتا رہتا ہے، جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے، خود بہت بڑا عالم تھا اور اس نے اپنا علم دنیا میں پھیلایا، تقریر کے ذریعے کتابیں لکھ لکھ کر کسی بھی طریقے سے اس نے اپنا علم دنیا میں پھیلایا، لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں، تو جتنا اس کا علم پھیلا ہے اور جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر و ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح دوسری چیز ہے نیک اولاد۔ خود تو عالم نہ تھا لیکن اپنی اولاد کو نیک اور دیندار بنا کر مرا، عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا،
وہ دنیا میں کام کر رہے ہیں، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی امامت کر رہا ہے، کسی بھی دین کے کام میں وہ لگا ہوا ہے، تو وہ جتنا دین کا کام کرے گا تو جہاں اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جائیں گی، وہیں پر اس کے باپ یا ماں کے کھاتے میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی، اجر و ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح قرآن کریم کا نسخہ اس نے لوگوں میں تقسیم کیا، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اس کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی مسجد بنوا لی، خود اکیلے نے پوری مسجد بنا دی، یا اس میں شرکت کر لی، حصے داری کر لی، کچھ پیسہ اپنا بھی لگا دیا، تو جتنے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے تو جس کا جتنا حصہ اس میں شامل ہیں اسی کے بقدر اس کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح مسافر خانہ بنوا دیا، خود سے مکمل بنایا یا کچھ لوگوں نے مل کر بنایا، تو اس مسافر خانے سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو ان حصہ لینے والوں کو اس میں ثواب ملتا رہے گا، ان کے کھاتے میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی۔ یا نہر جاری کروا دی، اسی طرح آج کل بورویل، اسی طرح پانی کی ٹنکی، یعنی یہ سب انتظامات کر دے، تو جتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا رہے گا تو اس کا اجر و ثواب ان کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ اسی طرح اپنی تندرستی اور صحت کی حالت میں مال کے ذریعے سے صدقہ کیا ہو تو اس کا بھی اجر و ثواب پہنچتا رہتا ہے برابر۔ تو یہ کچھ ذرائع ہیں، یہ کچھ کام ہیں جن کے کرنے سے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس سے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مومن بندے کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، معافیہ مانگتا رہا۔ معلوم ہوا سب سے بڑی چیز ہے نیک اولاد۔ اولاد کو عالم بنایا، حافظ بنایا، دین کے کام میں لگا دیا، وہ ضرور آپ کے لیے اللہ سے آپ کے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ بے دین بنا کے چھوڑا ہے تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ خود ہی آخرت کی فکر نہیں کرتا تو ماں باپ کو کیسے یاد کرے گا؟ اس لیے اگر اولاد کو نیک بنایا ہے، ان کے دماغ میں آخرت کی فکر ڈالی ہے، آخرت کی سوچ، اس کا تصور، اس کا صحیح عقیدہ اس نے ڈال دیا، تو وہ خود بھی اپنی تیاری کرے گا اور جب کبھی ہاتھ اٹھائے گا تو آپ کو ضرور یاد کرے گا۔ اس لیے اگر اللہ نے اولاد دی ہو تو کم از کم کسی ایک کو ضرور حافظ یا عالم بنانا چاہیے، ان کو نیک کام میں لگا دینا چاہیے، ضرور وصیت کرنا چاہیے کہ میں تجھے حافظ یا عالم اس لیے بنا رہا ہوں کہ تو دین کا کام کرے اور میرے لیے تو استغفار کرتا رہے، میرے گناہوں کی معافیاں مانگتا رہے، خود زندہ ہیں وہاں تک خود ہی کرتا رہے اور مرنے کے بعد کا بھی کچھ کر کے جائے۔ اور سب سے بہترین یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنا کر چھوڑیں۔ تیسری چیز ہے جو آخری روایت میں ہے کہ مرنے والا آدمی، یعنی جو قبر میں پہنچ چکے ہیں، قبر کی دنیا میں، عالم برزخ میں جو لوگ پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے زمین پر موجود زندہ لوگوں کی طرف سے سب سے بہترین ہدیہ اور گفٹ، تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے درخواست کریں۔ اللہ نے قرآن میں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، خاص ایسی، اس میں سے ایک ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسے ہی آپ رحم فرمائیے جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا۔ اب یہ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی اولاد کو یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، انتقال کر چکے ہوں تب بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ دونوں جہان میں ان کو اللہ کی مہربانیوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انتقال کر گئے تو ایک اور دعا ہے رب اغفر لی ولیوالدی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔
تو بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں۔ اگر عربی الفاظ نہیں آتے تو گجراتی میں یا اردو میں جو اپنی زبان ہے اس زبان میں اللہ سے کہیں یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر دیجیے۔ لیکن یہ عام طور پر زیادہ تر تب ہوتا ہے جب اولاد نیک ہو، آخرت کی فکر کرنے والی ہو، ان کا ذہن بنا ہوا ہو آخرت والا، ورنہ تو پھر کبھی خود اپنی فکر نہیں کرے گا تو وہ آپ کو کیسے یاد کرے گا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جن کی کئی اولاد ہیں اور کوئی ایک بھی نیک اور دیندار نہیں ہے۔ یہ اللہ نے یہ اولاد کی نعمت دی ہے، ان کو نیک اور دیندار بنائیں تاکہ وہ جہاں اپنی فکر کریں آپ کو بھی ضرور یاد کر لیا کریں گے۔ میں اپنی بات آپ کے سامنے شیئر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت اللہ شریف میں پہنچایا، اپنے فضل و کرم کے ساتھ اسباب بنا دیے۔ وہاں پہنچ کر سب سے زیادہ جس کا احسان یاد آیا وہ ماں باپ تھے۔ سب سے زیادہ جس کے لیے دعائیں نکلی وہ ماں باپ تھے، سب سے زیادہ، کہ انہوں نے ہمیں عالم بنایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ یہاں بیت اللہ شریف جیسی جگہ میں جس مقصد کے لیے آنا چاہیے وہ مقصد ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جن کو کچھ نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ کہ اس جگہ پر ہم کیوں جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ طواف بھی نہیں کرتے، طواف کر لیا تو سعی نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے۔ لیکن اللہ نے دین کا علم دیا، ماں باپ نے ہمیں اس کام میں لگایا۔ جب وہاں پہنچے تو کتابوں میں پڑھی ہوئی ساری باتیں ذہن میں آ گئی کہ یہاں کس مقصد سے آنا چاہیے، یہاں پہنچ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، تو وہاں فکر ہوتی ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب کہ کچھ علم ہو۔ تو یہ علم اللہ نے ہمیں دیا اور ماں باپ نے ہمیں اس میں لگایا، تو وہاں سب سے زیادہ جو ہستیاں یاد آئیں وہ ہے ماں اور باپ۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں، حافظ بنائیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو اتنی عزت قیامت کے دن دی جائے گی جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس کام میں لگنا چاہیے۔ دنیا مقدر کی ہے، اللہ پاک نے جتنا لکھا ہے آتا رہے گا۔ تو یہ روایات ہیں جو آپ کے سامنے آئیں، جس میں صدقہ جاریہ کے متعلق کچھ باتیں بتائی گئیں، اور سب سے بہتر چیز ہے استغفار، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا، ان کی معافی کی درخواست کرنا اللہ سے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔